کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ مقررہ وقت پر پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو بمشکل آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد جی میں آتا ہے کہ یار 10-15 منٹ اپنی پسندیدہ گیم کھیل لیتا ہوں، اس سے موڈ ذرا فریش ہو جائے گا، یا سیل فون پر میسج چیک کر لیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک دیکھ لیتا ہوں، پھر پڑھنے بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ گھنٹوں تک گیم میں یا پھر موبائل میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں تو فوکس ہی نہیں کر پاتے۔ یا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہو کہ پڑھتے پڑھتے کہیں خیالوں میں کھو جاتے ہوں، یا پڑھائی کرتے وقت آپ کے ذہن میں کوئی نیا کام آ جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لیتا ہوں، اس کے بعد آرام سے پڑھائی کر لوں گا، اور اس طرح آپ کا وقت اور پڑھائی دونوں ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس میں بتائی جانے والی ٹپس پر عمل کر کے آپ کے فوکس اور کنسنٹریشن کو نیکسٹ لیول تک امپروو کر کے مذکورہ ڈسٹریکشن سے چھٹکارا دلا دے گا۔ نمبر 1، ریموو ڈسٹریکشن، یعنی توجہ بھٹکانے کی وجوہات کو ختم کریں۔ ڈسٹریکشن دھیان بھٹکانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، جو آپ کی توجہ پڑھائی سے کسی دوسری چیز کی طرف لے جاتی ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی، جیسے ٹی وی ڈرامہ وغیرہ، سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ، فیس بک اور موبائل گیمز وغیرہ۔ آپ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو اگر دوسرے کمرے میں بھی ٹی وی چل رہا ہو تو پہلے اسے بند کریں، موبائل کو سوئچ آف کر دیں تاکہ اس پر آنے والے نوٹیفیکیشنز اور کالز آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں۔ یوں آپ ایکسٹرنل یعنی آپ کے دماغ سے باہر کی ڈسٹریکشنز کو دور کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ ایسی تمام آؤٹ سورس ڈسٹریکشنز کو دور کریں، اس کے بعد پڑھائی کے لیے بیٹھیں۔ اس طرح آپ ایکسٹرنل ڈسٹریکشن سے محفوظ ہو جائیں گے اور پورے فوکس اور توجہ کے ساتھ پڑھائی کر پائیں گے۔ نمبر 2، لیو ان پریزنٹ مومنٹ، یعنی لمحہ موجود میں ہی رہیں۔ جب آپ پہلی ٹپ والی ایکسٹرنل ڈسٹریکشن سے نمٹنے کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کی اندرونی ڈسٹریکشنز کی واردات شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے خیالات اور چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں جن کا آپ کی پڑھائی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثلا یہ سوچ آنا کہ میری کتنی پرسنٹیج بن جائے گی، کون سا اسٹوڈنٹ مجھ سے آگے نکل سکتا ہے، آج میرا فلاں سے جھگڑا ہو گیا، وہ لوگ نہ جانے میرے متعلق کیا سوچتے ہوں گے، امتحان ختم ہونے کے بعد مجھے کہاں گھومنے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خیالات کا آپ کی اس پڑھائی کے موجودہ لمحات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب خیالات یا تو ماضی کے بارے ہیں جو گزر چکا، یا پھر مستقبل کے بارے جو آگے آنا ہے، جبکہ سر دست آپ کا ماضی اور مستقبل دونوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے وقت خیالات ہی ہیں جو آپ کا وقت برباد کرتے ہیں اور آپ کو پڑھائی سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ خود کو صرف اور صرف لمحہ موجود میں رکھیں۔ ابھی آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں صرف اور صرف اسی پر فوکس کرنا ہے۔ جو ہی کوئی ماضی اور مستقبل کا خیال دل میں آئے تو یہ کہہ کر جھٹک دیں کہ پاسٹ اور فیوچر تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں، میرے ہاتھ میں صرف پریزنٹ یعنی حال ہے، اور وہ یہ کہ میں یہاں پڑھنے بیٹھا ہوں، نہ کہ ماضی یا مستقبل کا تجزیہ کرنے۔ پڑھائی کرتے ہوئے جو ہی آپ کے ذہن میں ماضی یا مستقبل کی سوچیں آنی شروع ہوں، آپ خود سے یہی باتیں کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان خیالات کو آسانی سے اگنور کر سکیں گے اور آپ کا سارا فوکس اپنی پڑھائی پر مرکوز ہو جائے گا۔ نمبر 3، مینیج انٹرنیٹ۔ آپ پکا اصول بنا لیں کہ جب بھی میرا پڑھائی کا وقت ہوگا تو میرا انٹرنیٹ بند ہوگا۔ پورے فوکس اور دھیان کے ساتھ پڑھنے میں آج کل انٹرنیٹ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے، اسے پڑھائی کے وقت بالکل آف رکھیں۔ یہ تو آسان ہے، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا والے خیالات فضول ہیں، اس میں آئیں بائیں بالکل بیکار ہے۔ سادہ سا اصول ہے کہ پڑھائی کرتے وقت آپ کو موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرنا ہے تو بس بند کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، بس انہیں پاس رکھ لیں تو یہ خود ہی آپ کے انجانے میں اپنی طرف توجہ لے جاتی ہیں اور آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ سوائے اس کے جب آپ کو آن لائن پڑھنا ہو انہیں بند رکھیں اور سب کچھ آف کر کے صرف اور صرف پریزنٹ میں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی کریں، آپ خود ہی نتائج دے کر حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 4، پلان بریکس، یعنی شیڈول کے وقفے پلان کریں۔ اچھی پڑھائی کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی اگر آپ کو ایک دن میں کل 4 گھنٹے پڑھائی کرنی ہے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر لگاتار 4 گھنٹے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ یہ کوئی بھی چیز مسلسل بہت زیادہ دیر تک نہیں کر پاتا، اسے تھوڑی فرصت، تھوڑی ریسٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی کے حل کے لیے ماہرین وقفے یعنی بریکس تجویز کرتے ہیں، جسے اپلائی کر کے آپ 4 تو کیا 6 گھنٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 50 منٹ تک پڑھیں، پھر 10 منٹ کی بریک لیں، باہر گھومیں، کوئی اپنی پسند کی ایکٹیویٹی کر لیں، مگر صرف 10 منٹ ہی، اسی میں گم نہیں ہو جانا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد آپ کو واپس پڑھائی کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو جتنے بھی گھنٹے پڑھنا ہو اس طرح آپ بغیر ڈسٹریکشن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن کو یہ موٹیویشن بھی ملے گی
کہ یار بس 50 منٹ ہی تو پڑھنا ہے۔ جب آپ وقفہ نہ لیں تو ذہن میں ہوگا کہ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے پڑھنا ہے، جو کہ کافی بڑا ٹارگٹ لگتا ہے برعکس 50 منٹ کے۔ نمبر 5، ریکال یور ویژن۔ اپنا بنیادی مقصد ذہن میں لائیں۔ جب بھی آپ کا پڑھائی کو دل نہ کر رہا ہو تو اپنا ویژن یعنی پڑھائی کا مقصد ذہن میں لائیں۔ نتائج اور مستقبل کو ویژوالائز کریں۔ سوچیں کہ اگر میں سارا سلیبس اچھے سے پڑھوں گا تو رزلٹ اچھا آئے گا، میرے علاوہ میرے والدین کا بھی خواب پورا ہوگا، وہ خوش ہوں گے، سب میری قدر کریں گے وغیرہ۔ ان تصورات سے آپ کو انسپائریشن ملے گی، موٹیویشن ملے گی اور آپ میں پڑھائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے، ان سب کے کامن ٹریٹس میں سے ہے کہ اپنے خوابوں، اپنے ویژن، اپنے مقاصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں ویژوالائز رکھنا، خود کو موٹیویٹ کرنا، دل لگا کر محنت کرنا۔ ان ٹپس پر عمل کر کے آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اچھی پڑھائی کر کے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ موبائل گیمز، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فلم، ڈراموں وغیرہ جیسی وقتی ہاہو کی فضولیات جیسی انٹرٹینمنٹس کا آپ کے کیریئر، آپ کے مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان سب کو قربان کرنا پڑے گا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر نہ پا سکیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا خیال رکھیں، محنت کریں، خوش اور مطمئن رہیں۔ اللہ حافظ۔